آدمی کے پاس موبائل ہے، ادھر سے ایک خبر آئی، ادھر سے ایک خبر آئی، ادھر سے ایک خبر آئی، اتنی بھی ہمارے اندر عقل نہیں ہے، سوچ فکر نہیں ہے. یہ جو خبر دینے والا ہے یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، دونوں پہلو ہیں. آپ نے اعتماد کر لیا، کس بنیاد پہ اعتماد کیا؟ کسی نے کوئی خبر دی، کس بنیاد پر آپ نے اس کی 100 بات کو مان لیا؟ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. اب بھائی خبر سنانے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکانات. اور اسی کو خبر کہا جاتا ہے. خبر کی جو تعریف ہے، خبر کی تعریف میں یہ ہے خبر سنانے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. خبریں پھیلائی جاتی ہے، عوام کا طبقہ خصوصاً جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، صحیح شعور نہیں ہوتا ہے، انہی خبروں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ جو غیروں کی جو پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو آپس ہی میں لڑائے جائیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے لڑائی جو بھی ہے، ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں. ظلم کوئی بھی کرے، جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، قرآن و حدیث ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، ظلم چاہے مسلمان کرے، ظلم چاہے غیر مسلم کرے، ہم ظلم کے خلاف ہیں. ظلم کی حمایت کسی بھی صورت میں ہم نہیں کر سکتے. ایران، امریکہ، اسرائیل، ان میں جو لڑائی ہو رہی ہے، آپ جذبات میں نہ آئے، ٹائم نہیں ہے، مختصر انداز میں کہہ دیتا ہوں، ہمیں بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اسلامی لڑائی نہیں ہے، اسلام پر حملہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حملہ ہے، سیاسی لڑائی جس میں پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی شیعوں کو آپس میں لڑا کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، ان کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے. یہ یہودی نصرانیوں کی یہ سازش اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی جگہوں پر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود نصارہ کی سازشیں، ان کی پلانیں بہت باریک ہوتی ہے، جن کو ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ سمجھ جائے. آج اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے. اب دیکھیں ایران نے حملہ کیا، کئی عرب ممالک میں حملہ کیا. جب کہا گیا بھائی تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہم نے نہ تو آپ کو چھیڑا ہے، ہمارے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ جواب میں کیا آتا ہے؟ اور بہت سارے افراد جو اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں وہ صحیح تو کر رہے ہیں کہ امریکی بیس دے رکھا ہے، امریکی بیس سے عرب ممالک اس لیے حملہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بیس کیا ہے، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی بیس ہوتا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جہاں تک میری تحقیق ہے، امریکی بیس عرب میں نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. مان لو ہے، مان لیجئے ہے، اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کسی ملک کو بیس دینا، اڈا دینا، اسلام کی روشنی میں، عالمی قوانین اب چھوڑ دیجئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدہ نہیں کیا؟ مدینہ، میثاق مدینہ پڑھیے، جب مدینہ گئے تھے وہاں کئی قبائل تھے، ان قبائل سے، یہود و نصارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اپنی حفاظت کے لیے. یہاں تک کہ وہاں بات لکھی گئی تھی مدینہ کے باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، ہم یہ سمجھیں گے کہ حملہ صرف مسلمان پہ نہیں ہوا بلکہ تمام افراد پہ ہوا، ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، اس کو جواب دیں گے. اس میں یہود بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مسلم سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو یہ جو عہد و پیمان، یہ جو میثاق کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کن لوگوں سے کیا؟ غیر مسلموں سے کیا. تو اس اعتبار سے یہ بیس دینا، بیس میں ہوتا کیا ہے؟ اپنے ملک کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت ہوتی ہے، پوری تفصیل ہے. تو یہ حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے بھی کیا، غیر مسلموں سے معاہدہ کیا، غیر مسلموں سے.
تو آپ کیا کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایجنٹ ہیں؟ صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے معاہدات ثابت ہیں۔ آج ایک بات بہت زور و شور کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ یہ یہود کے ایجنٹ ہیں عرب دنیا۔ آپ بتائیے ایک آدمی ثابت کریں کہ جہاں پر بیس ہے وہاں سے کسی مسلم ممالک پہ حملہ کیا گیا ہو۔ لیکن ایران کے بارے میں بالکل واضح ہے، ایران نے رشیا کو اپنی زمین دے دی، زمین صرف بیس نہیں، زمین دے دی تاکہ اس زمین سے سیریا پر حملہ کرا، اور ان لوگوں نے حملہ کیا بھی۔ 2013 کے ویڈیوز آپ دیکھیں، یہ یہود، یہ ایران، یہ رشیا مل کر سیریا میں ہزاروں لاکھوں افراد کو قتل عام کیا، سنیوں کو قتل عام کیا۔ کہ آج کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ایران نے بیس کیوں دیا؟ رشیا کوئی اسلامی ملک ہے؟ غیر مسلم ملک ہے، اس کو اپنی زمین تک دے دی اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ وہاں پر کوئی سوال نہیں، کوئی، سب خاموش، ٹھیک ہے وہ ٹھیک۔ آج ہر طرح کی برائیاں عربوں کی، یار عرب ہمارے لیے حجت نہیں۔ ایک بات سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ عرب کو حجت نہیں بنائی، عرب کے لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان کی غلط حمایت کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے، آپ دیکھیں گے جتنے اسلامی ممالک ہیں، تمام ممالک میں اگر کہیں اسلام زندہ ہے، توحید زندہ ہے، سنت زندہ ہے، تو وہ سعودی عرب میں زندہ ہے۔ مختلف جرائم ہونے کے باوجود، ان کے اندر بھی جرائم ہے، ایسی بات نہیں فرشتے نہیں ہے، مختلف اخلاقی جرائم بھی ہیں، مختلف اخلاقی جرائم ہونے کے باوجود پورے سعودی میں کہیں شرک نہیں ہے، کہیں کفر نہیں ہے، کہیں بدعت و خرافات نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں شرک آ جائیں، آج بھی کفر کا بالا بالا آ جائیں، بدعت و خرافات کا ماحول آج وہاں گرم ہو جائے، ہمیں سعودی والوں سے کوئی محبت نہیں ہوگی، کوئی محبت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بدظن ہو جائے، غلط فہمی کا شکار ہو کر کے ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کر دیں، یہ سازش ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں پر بھی دھیان رکھیں، چونکہ یہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا یہ دور ہے۔ اس انداز میں جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں، ایک عام آدمی اس پر سمجھ نہیں پاتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ اس قدر ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس قدر خبروں کی نمائش ہوتی ہے، اس قدر پھیلائی جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جھوٹ کو اس طرح پھیلاؤ، اس طرح پھیلاؤ، اس کثرت کے ساتھ جھوٹ کو پھیلا دو کہ جھوٹ ہی سچ ثابت ہو جائے۔ وہی ہو رہا ہے اس وقت۔ تو یہ موبائل کے نیوز سے اور ادھر ادھر کے نیوز پر آپ اعتماد نہ کریں، آپ کتابوں سے جڑیں، اچھے لوگوں سے جڑیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو تاریخ ساز ہیں، جو سیرت نگار ہیں، آپ ان کو پڑھیں کہ سیرت ہمیں کیا بتلاتی ہے، تاریخ ہمیں بتلاتی کیا ہے، قوم و ملت کی تاریخ کیا رہی ہے، ان روافظ کی تاریخ، ان شیعوں کی تاریخ کیا رہی ہے۔ امت پر یہ کبھی خیر خواہ نہ رہے، ہمیشہ ان لوگوں نے مسلمان ہی کو قتل کیا۔ آج ڈاٹا دے دے، جتنا ان لوگوں نے، ان شیعوں نے، ان رافضیوں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا ہے، سنی کو قتل کیا، اتنا تو یہود نے بھی قتل نہیں کیا۔ 2013 میں کیا ہوا، آپ خود ویڈیوز موجود ہیں، تاریخ موجود ہے۔ ان تینوں نے مل کر پورا سیریا، پورا شام کا علاقہ ان لوگوں نے ہلاک و برباد کر کے جہنم بنا کر کے رکھ دیا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آج پوری دنیا جہاں پر تھوڑی توحید بچی ہوئی ہے، اس توحید پر نظر ہے، ان کو لان تان ملون اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ جذبات کا نام اسلام نہیں ہے۔ جذبات میں آئے کچھ بھی بول دیے بلا تحقیق بلا ثبوت کے، اللہ رب العالمین ہر ایک کا حساب کرے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ تمہارے دل سے کیا کیا غلط خیالات آئے،
کیا کیا غلط فہمیاں پیدا ہوئی، کتنی بدزنی پیدا ہوئی، کتنے رشتوں کو تم نے توڑا، کتنی تعلقات کو تم نے برباد کیا، کتنوں کو تم نے قتل کیا، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سے سوال کرے گا، بتا تیرے ذریعے سے کیا کیا جرائم دے گئے، جرائم انجام دیے گئے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات میں نہ آ کر بہت ہی اصولی انداز میں، علمی انداز میں اور بہت ہی مدلل انداز میں اپنی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔